سے حضرت کعب بن عجرہ، اگر کوئی حرم کی تراویح دیکھتے ہیں ابھی تو آسانی ہو گئی، اگر یاد ہو 21ویں کی شب وہاں بیت اللہ شریف کی 21ویں شب، یہاں 20ویں کی شب تھی، وہاں 21ویں شب، جو معتکفین اعتکاف میں بیٹھ رہے تھے پچھلے جمعرات، جمعے کو یہاں بیٹھے جمعرات وہاں عبدالرحمن سدیش الشیخ صورت عادی اس نے تقریر کی اس شب میں تراویح سے پہلے، اس میں یہ حضرت کعب بن عجرہ کی روایت خصوصی طور پر اس نے ذکر کی اور کہا حضور نے فرمایا وہ بددعائیں تھیں حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آمین کہنا کہ حضور نے فرمایا جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے آپ سے عجیب بات سنی جو پہلے نہیں سنی، حضور نے فرمایا حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پہلی سیڑھی پر منبر کے قدم رکھے، میں بددعا کروں گا آپ آمین کہے، پھر آپ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھے، جو اس طرح السلام نے کہا میں بددعا کروں گا یا اللہ کے رسول آپ آمین کہے، پھر آپ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھے، میں بددعا کروں گا آپ اس پر آمین کہے، جو اس طرح السلام نے تین بددعائیں کی، فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ بددعا کس نے دی؟ جبرائیل علیہ السلام نے، جبرائیل کون ہے؟ مستجاب الدعوات ہو، اس کے ہر دعا کو دعا قبول۔ اور پھر آمین کس نے کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر انبیاء میں مستجاب الدعوات، حضور سے بڑھ کر بھی کوئی ہستی ہو سکتی؟ بددعا کرنے والے جبرائیل، آمین کہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کے مہینے کو پایا پھر بھی اس نے اللہ سے مغفرت نہ کرا جائے، اس نے بددعا یہ کی ہلاک ہو جائے وہ شخص جوان جس نے اپنے والدین میں دونوں یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے ان کی دعا نہ لی ہو، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا ہو، حضور سے فرماتے ہوئے کہا آمین، واقعی ایسے نوجوان ہلاکت کے قابل ہے جو بڑھاپے میں والدین کی خدمت سے اعراض کرے، منہ چڑھائے، باہر نکالے۔ ارے اب تو مسلم معاشرے میں اولڈ سینٹر بنتے جا رہے ہیں، قسم خدا کے مسلمان، اے مسلمان یہ بوڑھے ماں باپ تو تمہارے لیے مقبول حج کا ثواب ہے، ایک دفعہ چہرے کو دیکھو اپنی بوڑھی والدین کے اور چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس ایک مرتبہ بوڑھے والدین کے چہرے پر اس نوجوان کی نظر ڈالنے پر اللہ پاک مقبول حج کا ثواب اللہ میں ملے۔ ایک صحابی نے کہا سر اگر میں 100 مرتبہ روزانہ والدین کے چہرے کو دیکھوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ کے خزانوں میں کمی ہے؟ کمی ہے اللہ کے خزانوں میں؟ اللہ 100 حج کرتا ہوں۔ خدا را نوجوانوں، خدا را ان بوڑھے بالوں سے اللہ بھی حیا کرتے ہیں۔ ہم کتنے بڑے بدبخت ہوں گے اگر ہم نے ان بوڑھے بالوں سے حیا نہیں جس سے اللہ بھی حیا کرے۔ خدا را ان کو اپنی گھروں میں اکرام دو، عزت دو، اس میں والدین کو زکات کے پیسے نہ دو، صدقے کے پیسے نہ دو، فطرانے کے پیسے نہ دو، شرم قربانی کے پیسے نہ دو، ان کو تمہارے پاس حق، اس حق میں سے ان سے خدمت کرو۔ بڑھاپے کی تنگدستی ایک بہت بڑا غم ہے، ایک انسان بوڑھا ہو اور تنگدست، بہت بڑا غم ہے۔ خدا کے لیے اپنے بوڑھے والدین کی جیب میں ڈال دیا تاکہ وہ کہیں میرے اولاد اتنے عزیز ہیں کہ میرے جیب کو خالی ہونے نہیں دیتا، ان کی جیب میں کچھ نہ کچھ رکھ لیا، اس کو احساس نہ ہو کہ میرے جیب خالی۔ اللہ اس لیے والدین یہ بہت اونچے درجے پر، ان کو کبھی بے عزت مت کرو۔ موٹی چاپی کی ضرورت ہو موٹی چاپی کر لیا کرو، پانی جو پینے کی ضرورت ہو، اگر بہت بوڑھے ہیں روزے نہیں رکھ سکتے اس طرح مت بابا جی اوپر سے بھی کرو، نہیں رکھ سکتے کوئی بات، یہ بھی بڑی چیز، جس چیز کی ضرورت ہو خدا کی قسم نہیں جانتے۔ اللہ اس اولاد کو کتنی محبت سے دیکھتے ہیں جو اولاد اپنے بوڑھے والدین کو محبت سے دیکھتے ہیں۔
اور تیسری بددعا ہلاک ہو جائے مجھ جس کے سامنے ان کو فرماتے جو السلام نے کہا تیرا نام آئے محمد الرسول اللہ اور وہ تجھ پہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چھوٹا ضرور بھی نہ پڑے وہ ہلاک ہوتا اس لیے زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم زندگی میں ایک مرتبہ اس درود کو پڑھنا فرض باقی ہر وقت پڑھنا حضور سے محبت کا تقاضا اگر بڑے بڑے ذکر کیا تو صلی اللہ علیہ اگر بڑے ضرور نہیں پڑھ سکتے دن میں ایک تسبیح تو صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ سکتے ہو اگر بڑے استغفار نہیں پڑھ سکتے ہو استغفر اللہ اس میں بھی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیں بہرحال